وہ کس سے روایت ہوگی؟ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ جتنی روایتیں بیان کرتے ہیں ان کے پاس ایک ہی نام رہ جاتا ہے صحابہ کا، ابو ہریرہ۔ ابو ہریرہ نے بیان کیا۔ آپ ذرا یہ دیکھیے کہ جتنے تاریخ میں صحابہ کے نام بیان کیے جاتے ہیں، میں پہلے بھی اس پر ڈسکس کر چکا ہوں، ان صحابہ میں سے اگر آپ ابو ہریرہ کے نام کا معاملہ دیکھیں گے تو بتایا جاتا ہے کہ 7 ہجری میں خیبر کے غزوہ کے موقع پر ابو ہریرہ اسلام لے کے آئے۔ یہ تاریخی واقعہ بتا رہا ہوں میں، اس میں یہ بات نہیں کہتا کہ ابو ہریرہ نام کیا ہے، کیسا نہیں ہے، اور کتنا سچا ہے کتنا جھوٹا ہے، ابھی اس کو ہم سائڈ کر دیتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے، وہ تاریخ جس کے اوپر بڑا جو ہے وہ ناز کیا جاتا ہے، اس میں کہتے ہیں الجرح و تعدیل کا علم ہے ہمارے پاس، ہم کوئی ایسے ویسے نہیں ہیں، ہمارے پاس تو ایک ایک بندے کے نام موجود ہیں، ان کی پیدائش موجود ہے، ان کی وفات موجود ہے، ان کے احوال موجود ہیں، وہ کھاتے کیا تھے، پیتے کیا تھے، کس ٹائم ہنستے تھے، کس ٹائم روتے تھے، کس ٹائم جھوٹ بولتے تھے اور کس ٹائم سچ بولتے تھے، یہ ساری معلومات ہمارے پاس ہے۔ یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، یہ دعوے اگر آپ اندر تک جائیں گے تو دعوے اس حد تک پہنچ جائیں گے جو میں نے آپ کے سامنے مبالغہ کیا ہے۔ یہ مبالغہ جو میں نے کیا ہے یہ آپ کو حقیقت محسوس ہونا شروع ہو جائے گی ان کی باتیں سن کر، ایسا لگے گا واقعی کہ جیسے کہ ان کی پوری زندگی کی وہ فلم چل رہی ہے ان کے سامنے۔ الجرح و تعدیل کا علم ہے ہمارے پاس ایک ایک بندے کی پیدائش بھی موجود ہے کہ کب پیدا ہوا تھا، کہاں پیدا ہوا تھا، ایک ایک بندے کی وفات کا بھی علم ہے کہ کہاں انتقال ہوا تھا اور کہاں کیسے انتقال ہوا تھا۔ اور جب آپ ان کی کتابوں کے اندر جانچ پڑتال کرنا شروع کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 95% صحابہ جن کے نام گروائے جاتے ہیں، چلیں 95 نہ لیں اگر میں مبالغہ کر رہا ہوں، آپ 70 سے 80% جائزہ لے لیجئے، صحابہ کرام کے جو نام بتائے جاتے ہیں ان میں سے 70% آپ سمجھ لیجئے ایسے نام بتائے جاتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا یہ صحابی تھا بھی نہیں تھا، ہمیں نہیں پتا صحابی تھا نہیں تھا۔ پھر صحابی کا ہونا پتہ کیسے چلا؟ وہ صحابی کا ہونا پتہ ایسے چلا کہ امام بخاری نے کہا بھائی صحابی ہے، مان لیا۔ کسی بندے کو امام بخاری نے صحابی قرار دیا ہے بھائی، جب ہم بحثیں کرتے تھے نا اس فن کے اندر، جرح و تعدیل کے اندر، تو اب کتابیں کھل رہی ہیں، بخاری کی تاریخ کبیر، تاریخ صغیر کھل رہی ہے، الجرح و تعدیل ابن ابی حاتم بھی کھل رہی ہے، احمد بن حنبل کے سوالات کھل رہے ہیں، اور جب ہم دیکھ رہے ہیں بھائی یہ صحابی ہے یہ کون ہے تو لکھا ہوا ہے امام بخاری نے اس کو صحابی قرار دیا ہے، تو صحابی مانو بھائی، کیوں مانے صحابی؟ اور جب بخاری کی پیدائش ہم تاریخ میں چیک کرتے ہیں تو 194 ہجری میں وہ خود بندہ پیدا ہوا ہے، تو جو شخص 194 ہجری میں پیدا ہوا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آخری صحابی ابو الطفیل کا انتقال 110 ہجری میں ہوا ہے، تو آخری صحابی کے انتقال کے تقریباً 84 ایئرس کے بعد پیدا ہونے والا شخص، پیدا ہوتے تو کرم نہیں سنبھال لیا نا، پیدا ہوتے تحقیق شروع نہیں کر دی تھی، چلے ہم 194 سے لگا لیتے ہیں، 84 ایئرس کے بعد پیدا ہونے والا شخص کہہ رہا ہے کسی بندے کو وہ صحابی تھا، اور لوگ سمم بکم عمیون کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، نہ ہم نے کچھ سننا ہے، نہ ہم نے کچھ دیکھنا ہے، نہ ہم نے عقل استعمال کرنی ہے، ہمیں تو بخاری کی بات پہ پیچھے کرنا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو مقلدین پر تعین و تشبیہ کر رہے ہوتے ہیں، بولتے تم تقلید کرتے ہو، ان کی بغیر غور و فکر کے مان لیتے ہو، ارے بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ وہ فقہ میں مقلد ہیں اور تم جو ہے وہ جرح و تعدیل کے اندر مقلد ہو۔ یہ پہلا ذریعہ ہے جس کے ذریعے کسی بھی شخص کو صحابی تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ اب دوسرا ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص بولے کہ اس فلاں شخص نے اللہ کے رسول سے یہ روایت بیان کی ہے، بس وہ صحابی مان لیں گے اس کو، یہ صحابی تھا۔ اس طرح سے صحابہ کے نام بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ الجرح و تعدیل کا علم ہے جس کے اوپر بڑا ان کو فخر ہوتا ہے کہ ہمارے پاس مایہ ناز علم ہے، ایسا علم تاریخ میں کسی کے پاس نہیں ملتا۔ جب پیدائش و وفات کی بات کی جاتی ہے نا، میں کہا نا پیدائش کا علم بھی ہمارے پاس سارا موجود ہے، ہمارے پاس وفات کا علم بھی سارا موجود ہے۔ جب میں نے اس کی جانچ پڑتال کرنا شروع کی، یہ وہ بات بتا رہا ہوں جو آپ تجربہ کر سکتے ہیں، آپ تحقیق کر سکتے ہیں اس کے اوپر،
مجال ہے جس کے اندر کوئی غلطی ثابت کر دے. جب میں نے اس کا جائزہ لینا شروع کیا تو جب وفات کی بات آ رہی ہے نا، کس کا انتقال کس وقت ہوا ہے، تو تابعین کے زمانے کے کم سے کم 95% لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں کوئی بھی بات ان کے زمانے سے موجود ہی نہیں ہے ہمارے پاس سرے سے. تابعین کے زمانے کی بتا رہا ہوں. 95%، مبالغہ کروں گا تو 99% بتا دوں گا، مبالغے سے ہٹ کے بتا رہا ہوں. 95% تابعین کا طبقہ وہ بیان کیا جاتا ہے جن کے بارے میں ہمیں ان کے انتقال کے کم سے کم 60 سے 70 سال بعد پیدا ہونے والے شخص بتاتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے. ارے بھائی ان سے پوچھو اس کو کیا پتا کہ صحیح ہے ضعیف ہے، سچا تھا یا جھوٹا تھا. وہ کہتے ہیں وہ ماہر رجال تھے، وہ کہہ سکتے ہیں. وہ ماہر رجال اگر اس کے زمانے کے نہیں ہے کہہ سکتے ہیں، تو آج کا ماہر رجال بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے، صحیح بھی کہہ سکتا ہے، غلط بھی کہہ سکتا ہے کسی کو. وہ حدود، وہ بارڈر کون لگائے گا، وہ مقید قید کون لگائے گا کہ اس زمانے تک لوگ کہیں گے، اس زمانے تک لوگ نہیں کہیں گے. میں نے 700 ہجری تک پیدا ہونے والے ابن حجر عسقلانی کو لوگوں پہ حکم لگاتے ہوئے دیکھا ہے. 700 ہجری پیدا ہونے والے اس شخص پہ حکم لگاتے ہوئے جو تقریباً 150 ہجری میں مر چکا تھا. اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں وہ صحیح ہے، یہ جھوٹا تھا، یہ سچا تھا، یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے. اور آنکھیں بند کر کے دماغ کی جو ہے نا بتی کو بجھا کر اس کو تسلیم کر لیا جاتا ہے، اور اس بنیاد پر کسی کا دین ثابت کیا جاتا ہے، کسی کے دین کو انکار کر دیا جاتا ہے، جس کو یہ دین شمار کرتے ہیں روایات حدیث کو. یہ اس علم کی حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ، جس میں نہ تاریخ کا کچھ پتہ ہے پیدائش کا، نہ وفات کی تاریخ کا کچھ پتہ ہے، نہ ان کے احوال کا کچھ پتہ ہے، جن کی بنیاد پر یہ روایات کا علم موجود ہے نا. میں نے آپ کو صحابہ کے بارے میں بتایا اور تابعین کے بارے میں بتایا، ان کے اوپر بیس کرتی ہیں ساری چیزیں. ان کا حال یہ ہے کہ 70 سے 80% صحابہ جن کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتہ کون تھے بھی تھے یا نہیں تھے. منافقین کا خود قرآن فرماتا ہے وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ، تمہارے درمیان تو ان کے جاسوس موجود ہیں منافقین کے. آپ کو کیا پتا جو روایتیں بیان کر رہا ہے منافقین تھا یا مومنین تھا؟ آپ کس طرح اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں؟ آپ نے دل کے جائزہ لیا اندر گھستے؟ اللہ تو فرماتا ہے کہ رسول آپ کو بھی نہیں معلوم. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ لَا تَعْلَمُوهُمْ، آپ کو بھی نہیں معلوم ان کے بارے میں، ہم جانتے ہیں ان کے بارے میں. آپ کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں یہ، آپ بڑا پسند کرتے ہیں ان کی باتوں کو. اندر سے یہ کیسے ہیں پورا آواز ہو تو منافقوں میں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے. ہمارے پاس کیا پیمانہ ہے کہ ہم کسی کی بات کو سمجھ کے بولیں ہاں بھائی اس کی بات جو دین کا حصہ ہے. تو 7 ہجری میں بتایا جاتا ہے کہ ابو ہریرہ اسلام لے کر آئے ہیں 7 ہجری کے اندر، اور کوئی کہتا ہے کہ 2 سال اللہ کے رسول کی خدمت میں رہے ہیں. 2 سال 2 سال اللہ کے رسول کی خدمت میں رہے ہیں. اور روایات کا ذخیرہ کتنا ہے؟ جتنی روایت دیکھیں گے ابو ہریرہ کے نام سے منسوب کر دی جائیں گے. بنی اسرائیل کی جتنی روایت دیکھیں گے نا، بنی اسرائیل کے سارے ابو ہریرہ سے مروی ہوں گے. اور پھر اسی تاریخ کی روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کا نام آتا ہے کہ عمر بن خطاب نے ابو ہریرہ کو ڈانٹا، ماننے کے قریب آ گئے کہ تو اپنی روایتوں کو بند کرتا ہے یا میں تیرے درے لگاؤں بھی. یہ سیر اعمال اعلام النبلاء ذہبی کی سارے احوال لکھے ہوئے ہیں اس کے اندر. بند کرتا ہے اپنی روایت سنانا ہے تو میں درے لگاؤں بھی. عمر بن خطاب سے منسوب ہے. صحیح ضعیف کی بحث نہیں کر رہا، تاریخ میں سب ایسے ہی ہے، سب چلا جا رہا ہے. کوئی قبول کرتا ہے جس کو قبول کرنا ہوتا ہے، جس کو قبول نہیں کرنا ہوتا وہ نہیں کرتا. کوئی صحیح کہہ رہا ہے، کوئی ضعیف کہہ رہا ہے. بس یہ جو سمجھ لیں کہ یہ وہ گولی ہے، گن ہے، جس کی لگ گئی، جس کا لگ گیا صحیح ہو گیا. ان کے نام پہ ساری کی ساری منسوخ کر دی جاتی ہیں. ایک نام بنا لیا ہے گمنام، جس کے بارے میں یہ نہیں معلوم کہ ہمیں نام کیا تھا. کنیت بیان کر دی جاتی ہے ابو ہریرہ سے مروی ہے. تو بتایا جاتا ہے صحیح بخاری کے اندر ہی روایت موجود ہے. صحیح تو میں صرف نام کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، ورنہ تو صحیح کیا صحیح؟ جس نے لکھا ہے اس نے تو کہا نہیں صحیح ہے.
جس نے لکھا ہے اس نے کہا نہیں صحیح ہے، آپ دنیا میں گاتے پھریں صحیح بخاری. کہتے ہیں شرائطیں بیان کی ہیں. بخاری کی شرائط اتنی خطرناک تھیں، بخاری کی شرائط ایسی تھیں. وہ بھائی بخاری کی شرائط بخاری نے بیان نہیں کی کسی بخاری کے اندر. اپنی جتنی کتابیں منسوب ہیں اس میں کسی میں بیان نہیں کیا میں صحیح روایتیں بیان کروں گا. اور آپ جو ہے پورے زمانے میں گاتے پھریں صحیح بخاری اور صحیح مسلم. شرائط وہ ہوتی ہیں جو خود بیان کی جاتی ہیں کہ میں ایسا کام کر رہا ہوں. دوسرا تو 50 شرائطیں بیان کر دے گا اپنی گمان کے اوپر. یہاں پنکھا چل رہا ہے، میں پنکھے کے بارے میں کچھ بھی بیان کرتا رہوں. جب تک پنکھے والا تصدیق نہیں کرے گا تو بات کی اوتھینٹسٹی ثابت کیسے ہوگی؟